بہت سے لوگ وہ ہیں، بہت سے بھائی اور بہنیں وہ ہیں جو قرآن پڑھ تو لیا تھا مگر پھر کاروبار میں، کام میں لگ گئے، اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، قرآن پڑھنا بھول گئے۔ ان کے لیے حکم کیا ہے اور پھر وہ کون سا طریقہ ہو سکے کہ وہ قرآن یاد رکھ سکے؟ ٹھیک ہے، سوال اچھا ہے۔ دیکھیے، قرآن ایک ہوتا ہے ناظرہ، ایک ہوتا ہے حافظہ، ٹھیک ہے؟ تو ہیں دونوں پڑھنا ہی، اس نے بنا دیکھے یاد کر لیا تھا، ناظرے والے نے دیکھ کے یاد کر لیا تھا۔ ناظرہ اور حافظہ میں صرف اتنا فرق ہے کہ حافظہ بنا دیکھے آدمی یاد کر لیتا، پڑھ لیتا ہے، اور ناظرہ دیکھ کر کے پڑھتا ہے۔ ترجمہ نہ حافظ جانتا ہے نہ ناظرہ خاں جانتا ہے، ٹھیک ہے بھائیو؟ اب اگر کسی نے ناظرہ یا حافظہ قرآن پڑھا پھر بھول گیا تو سنیے، اگر کسی نے قرآن کا حافظہ کر لیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حافظ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ حافظ نام اللہ کا ہے، اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے حافظ، سمجھ رہے ہیں؟ محفوظ رکھنے والا، محفوظ کرنے والا۔ اب چونکہ حافظ بھی 30 پاروں کو محفوظ کر لیتا ہے، محفوظ رکھ لیتا ہے اپنے سینے میں، تو اللہ نے اس کو اپنی طرف سے انعام یہ دیا کہ اس کو ایک نام دے دیا حافظ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ کا جو صفاتی نام تھا اللہ نے انعام دیا کہ یہ بھی حافظ ہو گیا، قرآن کے یاد کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو یاد رکھنے والا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ حافظ قرآن اگر انتقال کرے گا تو اگر اس کا جسم گل بھی جائے تو انشاءاللہ بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو اللہ اس کے سینے کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر حافظ قرآن کا سینہ گل جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے حافظے میں کوئی کمی تھی، چونکہ نیک انسان کا بھی جسم گل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہر نیک انسان کا جسم نہیں گلتا، یہ نہیں، بہت نیک انسان ہوگا تب بھی اس کا جسم گل سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اس کا جسم سلامت رہے گا، کفن بھی میلا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے اوپر ہے، وہ اپنی نشانیاں کبھی کبھی دکھاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ قبرستان میں اتنے دفن ہوئے تو کوئی کہیں ایسا سننے میں آتا ہے کہ 10 سال کے بعد فلاں جگہ قبر کھلی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں تھا، اور باقی جو قبریں کھد رہی ہیں تو کیا اس کا مطلب سب تھوڑی نہ گناہ گار تھے؟ تو اس میں کبھی کبھی اللہ جو ہے جسم کو گلا بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی جسم نے، ہاں انبیاء کا جسم نہیں گل سکتا، انبیاء کا 100%، 100% انبیاء کا جسم کبھی نہیں گل سکتا، وہ محفوظ ہے۔ تو قرآن شریف اگر کسی نے بھلا دیا تو پھر جو اللہ کا انعام تھا اس پر کہ وہ حافظ بنا، یا قرآن شریف ناظر خاں آیات اس نے دیکھ کر کے پڑھنا سیکھا تو اس نے اللہ کے اس انعام کو ٹھکرا دیا۔ کیا کر دیا؟ اللہ نے اس کے انعام کو، اللہ کے انعام کو اس نے ٹھکرا دیا، وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اللہ میدان محشر میں یہ سوال ہم سے کر سکتا ہے کہ میں نے یہ نعمت دی، تمہیں حافظ بنایا ناظر خاں، تم نے قرآن پڑھنا سیکھا، جبکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اسے پہاڑ پہ میں نازل کرتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میں نے تمہیں صلاحیت دی کہ تم نے پڑھ لیا، اسے برداشت کر لیا اور تم نے اسے بھلا دیا، تو اللہ کے قہر کا، اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ حافظ یا ناظرہ خواہ ہیں وہ قرآن نہ بھولیں، اور اگر بھول گئے ہیں تو دوبارہ یاد کر لیں۔ اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہتر طریقہ میں بتا دوں، حافظ کے لیے بھی اور ناظرہ کے لیے بھی، جی سب سے بہتر۔ پہلے سوال میں تو میں نے قرآن صحیح کرنے کا طریقہ بتایا آپ کو، اس طریقے کو آپ یاد رکھنا، اور کوئی صحیح نہیں پڑھے گا تو اس کا عذاب بھی بتایا کہ کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناظر خاں پاؤ پارا دیکھ کر پڑھ لیں، اور حافظ قرآن صرف ایک پارا۔ میں زیادہ باتیں نہیں کر رہا، ایک پارا حافظ قرآن مشکل سے 25 منٹ یا 20 منٹ میں پڑھ لے گا، ناظر خاں پاؤ پارا 10 سے 15 منٹ میں پڑھ لے گا۔ ہم آپ کا زیادہ وقت ہی نہیں بتا رہے، گزار رہے۔ حافظ قرآن روز کا ایک پارا پڑھتا رہا فجر کے بعد، اور ناظر خاں روز کا پاؤ پارا پڑھتا رہا، تو نہ ناظرہ خاں ناظرہ بھولے گا، نہ حافظ قرآن حافظہ بھولے گا۔
آپ تو کچھ مت کرو، آپ تو کہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں جانے، صرف فجر کی نماز پڑھو۔ صبح کا وقت بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، ذہن تازہ ہوتا ہے، آپ قرآن شریف نکالو، ناظر خاں پاؤ پارا، حافظ قرآن ایک پارا پڑھ لے، انشاءاللہ قرآن آپ کے یاد رہے گا، بھولیں گے نہیں، اور پڑھنے کی جو ہیبٹ ہے وہ بھی آپ کی تیز رہے گی۔ یہ آپ کا جو سوال تھا اس کے حوالے سے میرا جواب۔ مفتی صاحب، ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ خواتین اسلام کیا قرآن کو حفظ کر سکتی ہیں، اور اگر وہ کر سکتی ہیں تو قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کر سکتی ہیں کیا؟ اچھا، ٹائم کیا ہوا کل کا؟ 3:56۔ مجھے لگ رہا ہمارے 4 بجے تک یہ پروگرام چلنا تھا، 4 بجنے جا رہا ہے، اور 2-3 ہی سوال لے سکا ہوں میں اب تک، جبکہ سوال اس میں بڑے اہم ہیں جی۔ سارے سوال حسان صاحب نے کیا جو آج کے اس پروگرام کے اینکر ہیں، کہ قرآن شریف عورتیں حافظہ کر سکتی ہیں کیا، بلند آواز سے وہ تلاوت کر سکتی ہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ تو حضرات، ہاں، خواتین حضرات بھی قرآن شریف حافظہ کر سکتی ہیں، چونکہ اتنا حافظہ کرنا تو ان کے لیے فرض ہے جتنا کہ نماز پڑھیں گی، لیکن ان کا سوال کی مراد پورا قرآن ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پورا بھی کر سکتی ہیں، جب تھوڑا کر سکتی ہیں تو پورا بھی کر سکتی ہیں، اگر ناجائز ہوتا تو تھوڑا بھی ہوتا، ٹھیک ہے؟ جب تھوڑا کر سکتی ہیں، اور تھوڑا تو فرض ہے ان کے لیے حافظہ کرنا جس نے نماز پڑھے، تو وہ پورا بھی کر سکتی ہیں، البتہ کرتی کیوں نہیں ہے؟ حافظ عورتوں میں کم اور مردوں میں زیادہ، کرتی اس لیے نہیں ہے کہ عورتیں باجماعت کہیں نماز بھی نہیں پڑھا سکتی امام بن کے، امام مرد ہی بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ جب امام کا اس آپ کے شو میں وہ رہے گا کہ کون کون لوگ امام بن سکتے ہیں تو وہ ٹاپک الگ رہے گا، پھر بتائیں گے، لیکن ایک بات بتانے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ اب وہ کہیں تراویح میں سنا بھی نہیں سکتی، امام بھی نہیں بن سکتی، تو یاد کر کے بھولنے کا خطرہ زیادہ منڈلاتا ہے عورت پر۔ جب تک قرآن آپ سناؤ گے نہیں، مشکل ہی ہے کہ یاد رہے۔ سنانے سے قرآن یاد رہتا ہے، اگر نہ سنایا جائے تو قرآن یاد نہیں رہتا ہے۔ سنانے میں ڈبل بات ہوتی ہے، ایک تو پریشر ہوتا ہے، اور جو پارا آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا دو گے، جتنا پکا وہ پارا یاد کرو گے اتنا پکا کوئی پارا یاد کرتے ہی نہیں آتا، کتنا بھی پکا ہو جائے پھر بھی دل میں رہتی ہے ایک بار اور پھر لو، اور پکا ہو جائے تو پھر بھی رہتا ہے یار ایک بار اور پھر لو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حافظ لوگ میری بات کو مکمل سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ آپ استاد کو سنائیں گے، ہو گیا یار یاد، 2-3 غلطی آئیں گی، استاد بتا دیں گے، بات ختم ہو گئی، وہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ استاد پٹائی لگائے تب بھی ٹینشن نہیں ہے، لیکن جو مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنایا جاتا وہ بہت ہی پکا یاد کیا جاتا، یعنی ایک بار سنا دے گا، استاد کو سنایا، سنا کے کام ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی۔ یہاں تو دن میں ایک بار سنا دیا پارا، پھر پڑھ لیا اسے، بھائی سنا تو دیا تو نے، نہیں پھر پڑھ لاؤں، کوئی غلطی نہیں رہ گئی، جب تک کہ مصلی پہ نہیں جا کر پڑھتا رہتا ہے۔ تو عورت کہیں سنا نہیں پائے گی، امام نہیں بن پائے گی، اس لیے محنت کر کے اس نے یاد کیا تو بھولنے کا خطرہ زیادہ منڈلائے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایام عورت کے اوپر ایسے چلتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی پاک نہیں رہ سکتی۔ ہر عورت کے لیے مہینے میں کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ وہ پاک نہیں رہ سکتی، تو جب نہیں پاک رہ سکتی تو اس وقت جو ہے نماز پڑھنا بھی اس کے اوپر سے ساقط کر دی گئی، معاف کر دی گئی، نماز بھی نہیں پڑھے گی وہ، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن شریف اگر وہ حافظہ ہوگی تو پھر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، تو پھر اس سے محروم رہے گی۔ حافظ قرآن کے لیے ہے کہ وہ روز پڑھے، جیسے میں نے بتایا فجر کے بعد، لیکن عورت روز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ محراب بھی نہیں سنا سکتی، ادھر روز نہیں پڑھ سکتی، تو اس کو یاد کر کے بھولنے کا خطرہ زیادہ منڈلاتا رہے، اس لیے عورتیں حافظہ کم کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہے کوئی بہن حافظہ تو بالکل کر سکتی ہے، پورا قرآن نہیں کرنا چاہے، چند صورتوں کا، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک وغیرہ، تو بہتر ہے کر لینا چاہیے۔ اگر پورا قرآن بھی حافظہ نہ کریں عورتیں تو وہ چند صورتوں کی حافظہ ہو جانے ان کو چاہیے۔ اب رہا قرآن کی تلاوت کرنا عورت کا باواز بلند، تو جیسے کہ عورت کے جسم کا پردہ ہے ویسے ہی اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔
ایک صاحب نے سوال کیا کہ عورتیں تلاوت کرتی ہیں مائک میں زور سے یا کہیں نیٹ پہ آتی ہے مقابلہ قرات میں، کتنی آپ نیٹ پہ جا کے دیکھو، تو وہ حضرت وہ تو قرآن پڑھ رہی ہیں، تو اس میں کیا ناجائز ہو گیا؟ پڑھ تو قرآن رہی ہیں لیکن پڑھ تو اپنی آواز میں رہی ہیں۔ کیوں بھائیو؟ میں بنا گاڑی بنا کاغذ کی گاڑی پر بیٹھ کے جاؤں، اب مجھ سے پولیس والے کہیں سیچ کرو، میں کہے بھائی میں لیگل آدمی ہوں، میرا آدھار کارڈ دیکھو، بھائی میں 1 نمبر آدمی ہوں، بھائی رامپور کا رہنے والا، میں کوئی چور ڈکیت نہیں ہوں، مجھے کیوں میری گاڑی سیچ؟ ارے بھائی تم ٹھیک ہو، گاڑی انلیگل ہے، سوار تو ٹھیک ہے لیکن سواری تو انلیگل ہے نا۔ قرآن تو اچھی بات ہے لیکن جس آواز میں ہے وہ انلیگل ہے۔ تو کئی بھائیوں نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ قرآن شریف عورت پڑھ لی، حضرت وہ تو نیک کام کر رہی ہے، قرآن پڑھنا ثواب، سننا ثواب، جو سنے گا وہ ثواب میں جائے گا، جو پڑھے گی وہ ثواب میں، پھر کیوں ناجائز ہے؟ تو اس لیے ناجائز ہے، بآواز بلند عورت قرآن یوں نہیں پڑھ سکتی کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، جیسے عورت کے جسم کا پردہ ویسے ہی اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب عورت کی آواز کا پردہ ہے تو عورت جو قرآن پڑھے گی وہ اپنی آواز میں پڑھے گی، تو وہ آواز جو نکلے گی اسے غیر مرد سنے گا تو وہ جائز نہیں ہے۔ عورت قرآن شریف یا تو گھر میں رہ کے پڑھے، جو وہ خود سن رہی ہو تو زور سے پڑھ سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد سننے والا نہیں ہے گھر میں، بھائی بہن باپ شوہر بیٹے یہ ہیں اپنے گھر کے لوگ، تب تو عورت بآواز بلند قرآن شریف پڑھ سکتی ہے، اس کی آواز غیر مرد تک نہیں جا رہی ہے۔ لیکن اگر غیر مرد تک جا رہی ہے، وہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ میں پڑھنا چاہتی ہے تو یہ ممانعت ہے، نہیں پڑھ سکتی، پھر اتنی زور سے پڑھے وہ قرآن جتنا خود سن سکے۔